ہمدان، ہم آرام سے اس معاملے کو سلجھا سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بولا ہے نا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نرمی سے ہمدان کو کے بازو سے پکڑ کے اسے سمجھانے لگی تھی۔ باقی اگر اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس وقت تمہیں مجھے حق دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ بتاؤ مجھے۔ ہمدان اس کے کندھوں سے پکڑ کے سنجیدگی سے بولا۔ ہمدان، آپ کو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں پاگل ہو چکی ہوں، سیدھا بتائیں، آپ کیوں شک کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے تھک جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی آپ کو اپنی زندگی سے نکالنے میں۔ ہمدان کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی آسانی سے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی بات کر رہی ہے۔ یہ بات سیدھا ہمدان کی انا پہ لگی تھی۔ تم ابھی 16 سال کی ہو، چھوٹی بچی ہو، اس کے باوجود تم ایسی فضول قسم کی باتیں میرے ساتھ کر رہی ہو۔ محبت کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کچھ بھی میرے ساتھ بکواس کرو گی؟ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے لا کے بیڈ پہ پھینکا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا ہمدان۔ وہ بھی کم عمر تھی اور بہت زیادہ جذباتی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ پہ تماچا لگا چکی تھی۔ ہمدان اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری یہ ہمت؟ میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ میں یہ رشتہ ختم کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور یہ لمحہ تھا وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے کھڑی وہ ہمدان کو دیکھنے لگی تھی۔ ہمدان ہمیشہ اس کی باتیں برداشت کر جاتا تھا اور وہ جان بوجھ کے ہمدان کو تنگ کرتی رہتی تھی، ہمدان کو چھیڑتی رہتی تھی، اور آج بھی اس کا یہی مزاح چل رہا تھا۔ وہ بس اندر ہی اندر ہنس رہی تھی، مگر اب اس کی ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹنے کا احساس ہوا۔ ہمدان فوراً ہی پریشان ہو گیا، اپنے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ طلاق تو وہ دے چکا تھا، مگر اب اسے احساس ہوا تھا کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ سامنے کھڑی ہوئی اس نے خود سے 5 سال چھوٹی لڑکی کو دیکھا اور فوراً سے اٹھ کے، دیکھو، تم اس بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا، میں غصے میں بول گیا تھا، پیچھے ہٹیں۔ وہ روتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگی۔ دیکھو پلیز، کسی کو مت بتانا۔ دانیہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ چھوڑے میرے بازو کو۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی تو سامنے الفت بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کدھر جانے لگی ہو؟ ممانی جان، آپ کے بیٹے نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی۔ بیٹا، وہ کیا کہہ کے گئی ہے؟ ہمدان بیٹا، الفت بیگم نے سنجیدگی سے ہمدان سے پوچھا تھا۔ وہ مما، وہ کیا، بتاؤ مجھے۔ وہ مما، اس نے مجھے غصہ دلایا تھا، اس وجہ سے میں نے غصے میں آ کے اسے طلاق دے دی۔ لیکن مما، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ کیا تم ٹھیک کرو گے؟ ہاں، بتاؤ مجھے۔ وہ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زینب بیگم نے جب اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آج پھر تم مجھ سے لڑ جھگڑ کے آ گئی ہو۔ بیٹا، کتنی دفعہ بولا ہے مت جھگڑا کرو، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اب ادھر جا کے مت بیٹھ جانا۔ وہ آ کے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھتی ہوئی اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اندر سے اس کا گردن آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا بچہ، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی زیادہ رو رہی ہو؟ المیر نے آہستگی سے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ المیر بھیا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ کیا؟ بتاؤ تو صحیح۔ اندر سے دادا جان بھی آ گئے تھے۔ بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے بابا جان بھی آ گئے، تایا تائی بھی آ گئے تھے۔ پریشانی کے عالم میں ان سے پوچھنے لگے، بابا جان، وہ کیا؟ وہ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ کچھ کہا ہے کیا تمہیں ہمدان نے؟ بابا جان نے، ہمدان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔
وہ روتے ہوئے بولی تھی اور سب کے سروں پہ بم پھٹا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا بول رہی ہو تم؟ بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمدان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ مجھے کہتے تھے میں ان کے سارے حق دوں انہیں، اگر نہیں دوں گی تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ بابا جان، وہ روتے ہوئے اپنے باپ کو بتا رہی تھی اور انہیں اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا۔ ایک دم سے غصے میں گھر سے باہر کی طرف نکلے۔ اس وقت المیر کے سینے سے لگی پوری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ اس کی مما بس اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ زینب بیگم تو کبھی یہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ ان کا بھتیجا اسے طلاق دے گا۔ کتنے شوق سے اس نے نکاح کیا تھا، دونوں کتنی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بات یہاں تک پہنچ جائے گی وہ جانتے تو تھے، مگر وہ بھی اسے بچوں کا کھیل ہی سمجھتے تھے۔ مگر آج انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ بھی میچور نہیں تھی اتنی زیادہ، اور ہمدان بھی اتنا میچور نہیں تھا۔ غصے میں اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ بیٹا دروازہ کھولو، بیٹا تم نے کیوں دروازہ بند کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولو۔ دادا جان، سچ میں میری کوئی غلطی نہیں، بس مجھے غصہ آ گیا تو اس نے مجھے غصہ دلایا تھا۔ دادا جان پلیز سب کچھ ٹھیک کر دینا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا بول رہا تھا۔ اب تمہیں لگتا ہے واقعی ہمدان کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو مجھے میری بیٹی کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ تم نے تو ان لوگوں سے مجھے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم جانتے بھی ہو کیا ہو سکتا ہے۔ اب بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ اب تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ کبھی وہ تمہاری دوبارہ زندگی میں شامل ہو سکتی ہے۔ تم مجھ سے طلاق دے چکے ہو۔ تمہیں اس چیز کا ذرا بھی احساس ہے؟ دادا جان، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو فی الحال ہمدان، میری نظر سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ دادا جان پلیز۔ اتنے میں اس کے بابا جان بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا جان پلیز آپ اب کچھ کریں نا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم نے کسی سے نظر ملانے کے قابل چھوڑا ہے؟ پتہ بھی ہے ابھی ان کے گھر سے جا رہا ہوں، اور میری بہن کی کیا حالت تھی، اپنی بھانجی کی کیا حالت تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ تم تو اسے محبت کے دعوے دار تھے، اور اس معصوم بچی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔ سب سے باتیں سننے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا، پورے کمرے کو تہس نہس کر دیا۔ نہیں، میں کبھی بھی تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، اس نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا۔ وہ صرف اپنے کمرے میں بند ہوتی تھی۔ اس کی مما اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، کمرے کا دروازہ کھلا، المیر کمرے میں داخل ہوا۔ میرا بچہ، آپ نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا؟ صبح سے پوچھا ہے۔ پتہ ہے آپ کی مما آپ کی وجہ سے کتنی زیادہ پریشان ہیں، آپ کو ذرا بھی فکر نہیں۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، اور وہ محبت سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ ایک دم سے المیر کے سینے سے لگ گئی۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں بھی اسے دکھانا چاہتی ہوں میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، آپ مجھ سے شادی کر لینا، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ میچور لڑکی تھی، بالکل بھی نہیں۔ وہ کسی ٹائم کوئی بھی فیصلہ کر سکتی تھی، اور اس کی یہ ضد دیکھ کے تو سبھی کو وہ پاگل ہی لگی تھی۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو پھر میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، اپنی جان لے لوں گی۔ میں اسے دکھانا چاہتی ہوں ہمدان کو کہ اس نے مجھے چھوڑا ہے تو میری زندگی میں کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کے بابا جان کمرے میں داخل ہوئے تو وہ جلدی سے فرقان صاحب کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بابا، آپ میری شادی المیر کے ساتھ کروا دیں، مجھے المیر کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ میں بھی اس شخص کو دکھانا چاہتی ہوں
کہ اس نے مجھے چھوڑا ہے تو کیا مجھے کوئی اور نہیں مل سکتا؟ اس نے مجھے طلاق دی ہے تو کیا مجھے کوئی اور محبت نہیں دے سکتا؟ المیر مجھے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی، اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اس نے نئی ضد پکڑ لی تھی، لیکن المیر نے خود ہی حامی بھر لی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب نے سمجھایا تھا المیر، وہ تو چھوٹی ہے۔ وہ کہنے لگا، پہلے آپ لوگوں نے چھوٹی کی بات نہیں مانی۔ پہلے وہ بولتی تھی اسے ہمدان سے شادی نہیں کرنی، آپ لوگوں نے اس کی ہمدان سے محبت کی، لیکن نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میں صرف شادی نہیں کروں گا، بلکہ مجھے تو رخصتی بھی چاہیے ہوگی۔ المیر کی بات سن کے سبھی خاموش ہو گئے۔ ہمدان سے سبھی بہت کم بات کرتے تھے، زیادہ وقت وہ اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا یا آفس کے کاموں میں مصروف ہوتا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کرنے میں مگن تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ کمرے میں ہی تھا، کمرے میں ہی اس کا کھانا پہنچتا تھا۔ آج کتنے دن نہیں؟ اچانک اس کی نظر ساتھ اپنے پھپھو جان کے گھر کی طرف گئی تھی، جو پورا گھر سجا ہوا تھا۔ اسے تو یہاں پہ کوئی فنکشن ہے کیا؟ کس کی شادی ہو سکتی ہے؟ شاید المیر کی ہو، مجھے کیا؟ اس نے بلکنی بند کی، باہر آیا، گھر میں سامنے کوئی بھی نہیں تھا تو اسے حیرت ہوئی۔ اس نے ملازمت سے پوچھا، سب کدھر ہیں؟ صاحب جی، وہ زینب بی بی کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ کیوں، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے نرمی سے دوبارہ سے سوال کیا۔ جی صاحب جی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ المیر سائیں اور دانیہ بی بی کی شادی ہے نا؟ تو ادھر دانیہ کی شادی؟ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ جی صاحب جی، یہ کہتے ہوئے ملازمہ تو کچن کی طرف چلی گئی، مگر اس کے دماغ میں وہی لفظ اٹک کے رہ گئے تھے، دانیہ کی شادی؟ نہیں، دانیہ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس کا دل بند ہونے لگا۔ وہ عجیب ہی بکھری ہوئی حالت میں پہلے ہی تھا، اور اس کے قدم ان کے گھر کی طرف تھے۔ وہ سب سے بچاتا دانیہ کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ اس نے ہلکی پھلکی جیولری پہنی ہوئی تھی، مہندی کی دلہن بنی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا، اور وہ لڑکی کسی اور کے لیے سجی ہوئی تھی جسے اس نے ہمیشہ اپنے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ دانیہ۔ اس نے جیسے ہی دانیہ کا نام پکارا تو دانیہ کے وجود سے جان نکلی تھی۔ دانیہ نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، غصے میں اس کے پاس آئی، اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ کیوں آئی ہو؟ کیا یہاں پہ لینے آئے ہو؟ تم مجھے چھوڑ چکے ہو، تم مجھے طلاق دے چکے ہو، آئی سمجھ ہمدان؟ اب چلے جاؤ یہاں سے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ تو ہمدان اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی، چلے جائیں یہاں سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں نہیں کرتی محبت؟ تمہاری آنکھوں میں آج بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھے ٹوٹ کے چاہتی ہو، بتاؤ مجھے ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، پیچھے ہٹو۔ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے چھوڑ دو گے تو مجھے کوئی اور مرد قبول نہیں کرے گا، یا تم دنیا کے آخری مرد تھے؟ ایک بات یاد رکھنا کہ میں ہمیشہ تمہارے ذہن پہ چھایا رہوں گا۔ جو کچی عمر کی محبت ہوتی ہے، یقیناً یہ تمہارے ذہن میں رہے گی، بے شک تم ضد میں آ کے جسے مرضی اپنی زندگی میں شامل کر لو، لیکن صرف تم مجھ سے محبت کرو گی، تمہارے ذہن میں صرف میری محبت رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ دانیہ نے ہمدان کی آنکھوں میں ایک تکلیف دیکھی تھی، مگر وہ اپنی سوچوں سے ہمدان کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ لمحہ بھی آ گیا جب مولوی صاحب نے اسے نکاح کے لیے پوچھا۔ ہمدان ایسے ہی اس کی شادی میں شریک ہوا تھا جیسے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تقریباً سبھی خاندان والے حیران تھے اس کی شادی میں ہمدان کو شریک دیکھتے ہوئے۔
وہ سامنے کھڑے ہوئے ہمدان کو دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب بار بار اس سے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں سامنے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ہمدان کی قسمت میں لکھی گئی تھی وہ بہت چھوٹی تھی، مگر ہمدان نے شاید اس کی قدر نہیں کی۔ اس کی آنکھوں سے دھڑا دھڑ آنسو بہنے لگے۔ بیٹا قبول ہے بولو، اس کے نانا جان نے اسے نرمی سے کہا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا۔ وہ ہمیشہ کے لیے المیر کے نام لکھ دی گئی تھی، اور ہمدان کو ابھی تک بھی امید تھی کہ شاید وہ انکار کر دیتی، مگر جیسے ہی اس نے قبول ہے کہا تو ہمدان کو لگا جیسے کسی نے اسے زندہ دفن کر دیا ہو۔ وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ اس کے لیے وہاں پہ رکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ کسی سے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے اتنا ٹوٹ کے چاہا، اتنی شدت سے چاہا، اتنی محبت دی، آج وہ اس کی نہیں تھی۔ اسے احساس تھا کہ آج سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ دانیہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ہمدان کا چہرہ آ رہا تھا۔ بہت زیادہ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اسے نہیں بھلا پائی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ضد میں آ کے المیر سے شادی تو کر لی تھی، مگر لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور المیر کمرے میں داخل ہوا۔ المیر کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں ایک خوف سا اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ جو ہمدان کو نہیں دینا چاہ رہی تھی، وہ جو اسے بار بار کہتی تھی میں چھوٹی ہوں، مجھ سے دور رہا کرو، نہ جانے کیوں مگر آج وہ شخص آ گیا تھا اپنا حق لینے کے لیے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں تو طلب تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ اس کی شادی کی عمر تو نہیں تھی، وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ تو اپنے حق اسے نہیں بخشنے والا تھا۔ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آ گیا۔ ماشاء اللہ، اب تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ بہت شکریہ دانیہ، میرا انتخاب کرنے کے لیے۔ تمہیں نہیں پتہ میں بہت خوش ہوں۔ تم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تمہیں سنبھال سکتا ہوں، تمہیں محبت دے سکتا ہوں۔ یقین کرو میں کبھی تمہارا مان نہیں توڑوں گا، کبھی تمہارا یقین نہیں توڑوں گا۔ وہ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیتا ہوا بولا تو اس کی بات سن کے وہ نگاہیں چکا گئی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ دانیہ کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ہمدان کی محبت، ہمدان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات آنے لگے، جیسے وہ ہمدان کو تنگ کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی اتنا انکمفرٹیبل نہیں ہوئی تھی، شاید المیر کے ساتھ نہ محسوس کر پاتی۔ وہ ہمدان کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی جتنا اسے تنگ کرتی تھی۔ ہر ایک چیز اسے پاگل کرنے لگی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اسے اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ کبھی اتنا ہمدان قریب نہیں آیا تھا۔ ہمدان تو جب اس کا ہاتھ پکڑتا تھا وہ تب بھی بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ یہ شخص اس پہ مکمل حق جتا رہا تھا۔ آنکھیں بند کی، وہ اس شخص کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ جی جان سے کپ کپائی تھی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ اس پہ حق جتا رہا تھا۔ ابھی وہ بہت چھوٹی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مزاحمتیں کرنے لگی، مگر وہ شخص مکمل طور پہ بہک چکا تھا۔ وہ اب چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت فلیٹ پہ اکیلا موجود تھا، مکمل طور پہ نشے کی حالت میں تھا۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھوم رہی تھی۔ پورا فلیٹ بکھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں موجود لگی ہوئی ساری تصویروں کو دیکھا۔ اس کا کمرہ دانیال کی تصاویر سے بھرا ہوا تھا، دانیہ کی تصاویر سے بھرا ہوا تھا۔ آج تم کسی اور کی ہو جاؤ گی دانیہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کی دانیہ، میں نے تمہیں بے پناہ ٹوٹ کے چاہا، مگر تم آج کسی اور مرد کے نصیب میں لکھ دی گئی ہو۔ دانیہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے،
مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اس کی تصویروں سے باتیں کرتا ہوا بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ تانیہ، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس شخص سے چھین لوں، ہمیشہ کے لیے چھین کے اپنے پاس لے آؤں، ساری دنیا سے چھپا لوں، تمہاری طرف کسی کو دیکھنے میں نہ دوں دانیہ، لیکن کوئی بھی۔ اس کے دل میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دل میں اتنی شدید تکلیف تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے دوست کو کال کرنے لگا۔ ابھی اس نے کال ہی کی تھی جب نیچے زمین پہ بیٹھ گیا، تکلیف سے بولا تھا۔ یار، سیدھا تکلیف اس کے دل میں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو کال کیوں کی حمدان؟ پلیز میرے فلیٹ پہ آ جاؤ، میں وہاں پہ ہوں، وہ بمشکل بولا تھا۔ حمدان، حمدان کیا ہوا ہے؟ میں 5 منٹ میں آتا ہوں، میں اسی سائڈ پہ ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی کے عالم میں بولا تھا، مگر اگلے ہی لمحے حمدان کی آواز آنا بند ہو گئی، موبائل گر گیا تھا۔ حمدان خود کو ہلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ حمدان، حمدان تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کا دوست مسلسل اس کی گال تھپک رہا تھا مگر وہ ہل نہیں رہا تھا۔ اس کا وجود ایسے لگ رہا تھا جیسے بے جان ہو چکا ہے۔ فوراً سے اسے بازوؤں میں اٹھایا، اسے لے کے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا جب تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آ گئے، کہنے لگی، دیکھیں آپ کے پیشنٹ کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ان کی فیملی والوں کو انفارم کر دیتا ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے بہت زیادہ ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ الفت بیگم مسلسل لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی۔ فرقان صاحب کہنے لگے، دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں بھی ہوگا آ جائے گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ لڑکا کہاں چلا گیا۔ بیگم کیوں پریشان ہوتی ہو، آ جائے گا، پتہ بھی ہے پہلے بھی یہی کہتا ہے۔ جب ان کے موبائل پہ کال آنے لگی، یہ دیکھو اس کے دوست کی کال آ رہی ہے، اسی کے پاس جا کے بیٹھا ہوا ہوگا۔ انہوں نے جیسے ہی کال پک کی تو دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے انہیں لگا جیسے کسی نے ان کے وجود سے جان نکال دی ہو۔ کیا؟ کون سے ہاسپٹل؟ الفت بیگم کی تو جان پہ بن آئی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے حمدان کو؟ کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ بتائیں مجھے، میرے حمدان کو کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا ہے بتائیں؟ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ کیا میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ یا اللہ خیر۔ وہ لوگ فوراً سے ہسپتال پہنچ گئے۔ فجر کی آذانیں ہو رہی تھی۔ وہ شاور لے کے باہر نکلی مگر تانیہ کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اس نے المیر کی طرف دیکھا جو اوندھا سو رہا تھا۔ المیر، المیر، نہ جانے کیوں میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو المیر نے اٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں دل گھبرا رہا ہے؟ اسے کھینچ کے اپنے حصار میں لے گیا۔ پتہ نہیں کیوں، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے۔ ابھی وہ لوگ آپس میں باتیں ہی لگے ہوئے تھے جب اچانک سے باہر سے کچھ شور شرابے کی آواز آئی تو وہ نیچے گیا۔ کیا ہوا ہے؟ المیر دیکھے تو صحیح۔ وہ اپنی شرٹ ڈالتا ہوا نیچے کی طرف آیا تو سامنے اس کی ماما بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ آنٹی کیا ہوا ہے؟ بیٹا وہ مجھے ہاسپٹل لے چلو، حمدان میرا بھتیجا۔ کیا ہوا ہے حمدان کو؟ وہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کے تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جائیں۔ اتنے میں اس کے بابا بھی آ گئے، کہنے لگے چلو میں لے چلتا ہوں۔ المیر جیسے ہی اندر آیا کہنے لگی، کیا ہوا ہے مما، کیوں رو رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، وہ حمدان، کیا ہوا ہے حمدان کو؟ اس کی جان پہ بنائی تھی اور المیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں تڑپ تھی حمدان کے بارے میں جاننے کی۔ بتائیں حمدان کو کیا ہوا ہے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔
اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ مجھے مجھے ہسپتال جانا ہے۔ وہ چاہ کے بھی یہ نہیں بول پائی تھی کہ اسے ہمدان کے پاس جانا ہے۔ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ چلے ٹھیک ہے، میں سونے لگی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جا کے بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے کمبل کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، یا اللہ، اس سے کچھ بھی نہ ہو۔ نہ جانے کیوں وہ بار بار ایک ہی دعا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر جیسے ہی باہر آئی تو وہ تڑپ کے پوچھنے لگی تھی، کیا ہوا ہے؟ ہمدان ٹھیک تو ہے نا؟ الفت بیگم کی بات سن کے انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جی، اب تو وہ کافی زیادہ ٹھیک ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ خطرے سے باہر ہیں۔ صبح ہو چکی تھی۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ پیچھے بیٹھ گئی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ وہ اندر آئی اور اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ ہمدان، میرا بچہ۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے ہاتھ پہ بوسے دینے لگی۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ تھی۔ مما، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ ہمدان، میرا بچہ، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسے دینے لگی تھی۔ مما، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کہاں ٹھیک ہو؟ دیکھو تو صحیح تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ پتہ بھی ہے تمہاری ماں پہ کیا گزر رہی ہے؟ اس کے باوجود اپنی یہ حالت بنائی ہوئی ہے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ المیر صبح آفس جانے سے پہلے اسے کالج چھوڑ کے جاتا تھا۔ واپسی پہ اسے لے کے آتا۔ وہ بہت زیادہ خاموش رہتی۔ یہ بات المیر کو بہت زیادہ چبھتی تھی۔ اس کا یوں خاموش رہنا المیر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ المیر کی آنکھ کھلی تو وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی، مگر ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ المیر نے نرمی سے پوچھا تو وہ فوراً سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تو المیر نے کھینچ کے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو تو صحیح کتنے زیادہ آنسو بہہ رہے ہیں، اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ تو وہ اپنی کتاب بند کر کے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی۔ نہیں، بس ویسے ہی، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہو گیا ہے میرے بچے کی طبیعت کو؟ بتاؤ مجھے۔ ویسے ہی، محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں وہی اپنائیت ہوتی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی نیند آئی ہوئی ہے نا۔ کل ٹیسٹ ہے، پڑھا نہیں جا رہا، آنکھوں میں سے پانی بہہ رہا ہے، تو چھوڑو ٹیسٹ کو، ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتا اس کے اوپر کمبل سیٹ کرنے لگا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ لگی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کیوں پریشان ہو جاتی ہو؟ پریشان دیکھ کے میں خود بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ اب پریشان نہ ہوا کریں۔ اب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بس ویسے ہی، میں نے اپنی جان کے ساتھ ایک لمبی خوبصورت سی زندگی گزارنی ہے۔ تو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں چاہتا ہوں جیسے پہلے تم اس گھر میں چہکتی گھومتی پھرتی تھی، ویسے ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ لیکن میں پہلے والی نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہو پہلے والی؟ کیا بدلا ہے؟ المیر، تم پہلے ٹھیک ہے نا؟ سب کچھ ہنسا مسکرایا کرو۔ میں چاہ کے بھی المیر نہیں ہنس سکتی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری ہنسی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ میں لے کے آؤں گا اپنی جان کی ہنسی کو واپس۔ یہ کہتے ہوئے المیر اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کرنے لگا۔ پلیز، وہ المیر کو دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ لمحہ بلمحہ اس کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ 2 مہینے بعد اسے معلوم ہوا وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سب کے لیے بہت زیادہ خوشی کی تھی۔ وہ اپنے اندر ایک نئی زندگی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ چھوٹی تھی، اس کے باوجود اس کے اندر ممتا کا احساس جاگا تو ایک عجیب سی سرشاری میں مبتلا ہو گئی۔ ہمدان بالکل بے خبر ہوتا تھا۔ اسے زیادہ وقت اپنے بزنس میں لگاتا تھا۔ کب سے اس کی مما یہ کہہ رہی تھی، بیٹا شادی کر لو، تم بھی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، مگر وہ کسی قیمت پہ بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔
وہ ہر بار یہی کہتا تھا کہ اسے شادی نہیں کرنی۔ اس کے دادا جان بھی اسے کتنی دفعہ بول چکے تھے، بیٹا کب تک یوں بیٹھے رہو گے، کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہوگی، ابھی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ گے تو اچھا ہوگا، ورنہ یہ جو تم نے اپنے دل میں کھاؤ لگایا ہوا ہے یہ گہرا ہوتا جائے گا۔ اور وہ ان کی باتیں سن کے ہنس دیتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں ڈالے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی تک المیر نہیں آیا تھا کہ ہسپتال میں وہ اسٹریچر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ نہیں بیٹا، ابھی المیر نہیں آیا، بس وہ 5 منٹ میں پہنچ جاتا ہے، کسی ضروری کام سے گیا ہوا ہے، جلدی انہیں بولے نہ آ جائے، کب سے میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اپنی ماما کو بولی تھی، بیٹا آ جاتا ہے، پریشان مت ہو، ماما دیکھیں یہ کتنی پیاری ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، مگر المیر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جب سے اسے ہوش آئی تھی اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ وہ المیر کے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی، لیکن سب کے چہروں پہ وہ خوشی نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کچھ؟ کیا میری بیٹی کو دیکھ کے نہیں؟ بیٹا ایسی بات نہیں، ہم سب بہت زیادہ خوش ہیں۔ پھر سب کہاں چلے گئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے۔ نہیں بیٹا، مجھے بتائیں تو صحیح۔ نہیں بیٹا، کچھ بھی نہیں، وہ نرمی سے بولی۔ اس کے تایا جان پیچھے سے آئے تھے۔ تایا جان، آپ کا بیٹا ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ اپنی بیٹی کو اس نے نہیں دیکھنا کیا؟ ان کے چہرے پہ کافی گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں سے دھڑا دھڑ آنسو بہنے لگے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی بہت سیریس کنڈیشن ہے۔ یہ سن کے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں تایا جان؟ مجھے المیر کے پاس جانا ہے۔ ماما یہ پکڑیں۔ اس نے فوراً سے اپنی بیٹی اپنی ماں کو پکڑائی اور جلدی سے باہر کی طرف گئی۔ کہاں ہے المیر؟ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں بتایا؟ نہیں ماما، میرے المیر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ یہی کہہ رہی تھی جب ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، سوری ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا سکتے۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی۔ اس کی قسمت اتنی بری ہوگی، وہ جس شخص کا انتخاب کرے گی وہی اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ المیر کے جانے کے بعد گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت المیر کو یاد کرتی۔ اپنی بیٹی کی بھی اس سے کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی۔ اس کی بیٹی زیادہ وقت اس کی ماما کے پاس ہوتی تھی۔ جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی، اپنی بیٹی کو اپنی ماں کے حوالے کرتے اس نے دوبارہ سے کالج جوائن کر لیا۔ اس نے زندگی کے وہ خوبصورت لمحات گزار لیے تھے شاید جس کی ہر لڑکی تمنا کرتی ہے، اور وہ لمحے بھی گزار لیے تھے جسے ہر لڑکی دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، اور شاید اب اس کے لیے یہی بچ گیا تھا کہ وہ آگے اسٹڈی کرتی، زندگی میں آگے بڑھتی۔ المیر کی ڈیتھ کے 2 دن پہلے ہی ہمدان امریکہ چلا گیا تھا، اور وہ اتنی آسانی سے واپس نہیں آنے والا تھا۔ وقت گزرنے لگا، اس نے اسٹڈی مکمل کر لی۔ اس کی خواہش ڈاکٹر بننا تھی، وہ بن چکی تھی۔ اب مزید اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ ایک ہاسپٹل میں جاب کرنے لگی تھی، حالانکہ اسے جاب کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بابا نے بولا تھا کہ وہ اسے ہاسپٹل بنا کے دیتے ہیں، مگر وہ ابھی تک اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ ماما کی جان کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ماما، اس نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ بس ویسے ہی کچھ اسکول کے لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، بس تھوڑا سا اسی کے متعلق دیکھ رہی تھی۔ لاسٹ ڈے ہے، فنکشن چل رہے ہیں۔ ماما آپ کو ایک بات بولوں؟ وہ بات کو بدلنے لگی تھی۔ ماما کی جان بولو، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ ماما آپ ہمدان انکل کو پسند کرتی ہیں کیا؟ یہ سن کے اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم فضول بکواس کر رہی ہو؟ میں نے سنا ہے آپ کا پہلے نکاح ان کے ساتھ ہوا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماما آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جب سے واپس آئے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے
وہ میری کتنی زیادہ چیزیں لائے تھے، اور آپ کو پتہ ہے جس دن وہ مجھے اسکول چھوڑنے گئے تھے نا، تو میری ساری فرینڈس بول رہی تھی کہ یہ تمہارے بابا لگ رہے ہیں، بالکل تمہارے بابا کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، فالتو کی باتیں مت سوچا کرو۔ مما، آپ کو ایک چھوٹی بچی نہیں ہوں میں جو آپ مجھ سے باتیں چھپائیں گی۔ میں نے آپ کی آنکھوں میں ان کے لیے محبت دیکھی ہے۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو آپ بہت عجیب ہو جاتی ہیں مما۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ بھی ان سے محبت کرتی ہیں۔ فضول کی باتیں بند کرو، کیا فضول باتیں لے کے بیٹھی ہوئی ہو؟ اس نے غصے میں ڈانٹ دیا تھا۔ مما، آپ کو ایک بات بولوں؟ آپ ہمدان انکل سے شادی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، نانو بھی بول رہے تھے، نانو بھی بول رہی تھی کہ آپ کی شادی ہمدان انکل کے ساتھ وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ وقت گھوما جب وہ محض 11 سال کی تھی۔ اسے معلوم ہوا تھا نکاح کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، جب اس کا رشتہ ہمدان کے ساتھ جڑا تھا۔ نہ جانے وہ زندگی کے کتنے سال پیچھے چلی گئی تھی۔ فضول کی باتیں سوچنا بند کرو۔ مما، وہ بہت اچھے ہیں نا، آپ کر لیں پلیز۔ تم کوئی چھوٹی بچی ہو، جاؤ، جو تمہیں باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ایسے کیوں بولتی ہیں؟ پلیز مما، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں نا مما۔ مجھے وہ پاپا لگتے ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے انہوں نے ابھی تک آپ کی وجہ سے شادی نہیں کی، وہ صرف آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ چاہتے تو وہ بھی شادی کر سکتے تھے، وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن وہ نہیں پڑھے مما۔ وہ نرمی سے ان کو سمجھا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تمہیں کون پٹیاں پڑھا رہا ہے؟ مما، مجھے کسی نے پٹیاں نہیں پڑھائی، کسی نے بھی نہیں پڑھائی، بس مان لینا۔ فضول کی باتیں بند کرو اور سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آئی۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہمدان کھڑا ہوا تھا۔ ہمدان کو دیکھ کے وہ ٹھٹک گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ اسے ڈر تھا کہیں مقابل شخص اس کی دھڑکنیں ہی نہ سن لے۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ آپ سے کچھ بات کرنے آیا تھا۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولیں کیا بات کرنی ہے؟ وہ ایک ایک قدم چلتا بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کے سامنے بہت سارے آپشن رکھے گئے تھے، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا، کیونکہ ایک مرد کے بعد میں 2 مردوں کے بعد کسی تیسرے کو نہیں آزمانا چاہتی تھی جو مجھے راستے میں تنہا چھوڑ کے چلا جاتا۔ ایک نے جیتے جی تنہا کیا تو دوسرا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عورت تیسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولی، تو پھر میری زندگی میں واپس آ جائیں۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ پیچھے ہو گئی۔ آپ نے ابھی تو شادی نہیں نہ کی، میں تو اعتراف کرتا ہوں کہ میں آج بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آج بھی آپ کو ٹوٹ کے جاتا ہوں، آج بھی آپ کی زندگی سے نہیں نکلنا چاہتا۔ اس کی باتیں سن کے وہ بہت بری طرح سے کانپ گئی، پیچھے ہونے لگی تو ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ آپ میری بیوی ہیں۔ وہ آج بغیر کسی تعلق کے ایک کزن کی حیثیت سے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ یہ جو زندگی کے 17-18 سال میں نے گزارے ہیں نا تمہارے بغیر، تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ میرے لیے کتنے تکلیف دہ تھے۔ ایک ایک لمحہ اذیت ناک تھا۔ میں نے ہر لمحہ اپنی موت کی دعا مانگی، بس شاید کہیں نہ کہیں تم دوبارہ واپس میری قسمت میں آنا تھا تم نے۔ کیا مجھے قبول کرو گی؟ وہ نرمی سے بول گیا تھا۔ اب کی بار ہم لڑائی نہیں کریں گے، اب کی بار ہم نہیں جھگڑیں گے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ ایسے کیسے؟ میں نے آپ سے علیحدہ ہونا ہے انتظار نہیں کیا تھا میں نے، آگے کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، تو آپ کو کیسے یقین ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ کیونکہ تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں تم اس پر جو فیصلہ کیا تھا، ورنہ امیر کی قربت میں بھی تمہیں تو مجھ سے ہی محبت تھی۔
اس کی باتیں سن کے اس کا دل مزید شدت سے دھڑکنے لگا۔ پلیز آپ یہاں سے جائیں، یوں میرے کمرے میں دوبارہ مت آئیے گا۔ میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ کو میرے کمرے میں آنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ پچھلے 3 مہینوں سے امریکہ سے واپس آیا تھا، اور اتنے سالوں کے بعد آیا تھا۔ صرف تو 3 بار ہی آیا تھا۔ جب اس کی ماما کا انتقال ہوا وہ تب آیا۔ اب تو اس کے دادا جان بھی بہت زیادہ بزرگ ہو چکے تھے۔ وہ مسلسل اس کے ساتھ ایک ہی ضد لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ تم شادی کر لو اس کے ساتھ۔ اس نے بھی شادی نہیں کی، تم نے بھی نہیں کی۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کے انتظار میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے، ایک دوسرے کے ہو کہ تم دونوں، ایک دوسرے کی تم دونوں کو ضرورت ہے؟ وہ دونوں پچھلے کچھ دنوں سے، انایا بھی تو یہی کہہ رہی تھی، مما پلیز آپ ہمدان انکل سے شادی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے مما کو اتنا بولتی تھی کہ مجھے باہر گھمانے پھرانے لے کے جائیں، مگر مجال ہے جو کبھی مجھے باہر لے کے گئی؟ ہر وقت مجھے گھر میں قید کر کے رکھتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب سے آپ آئے ہیں رات میں نکلتی بھی ہوں، گھومتی پھرتی بھی ہوں، بہت مزہ آتا ہے۔ ہمدان، میں آپ کو بابا کہہ سکتی ہوں؟ وہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور ہمدان نے اسے دیکھا۔ تمہاری مما کو برا لگ جائے گا۔ بابا آپ کو ایک بات بولوں؟ آپ کو پتہ ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت وہ دونوں بیچ پہ تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ گاڑی پہ بیٹھی اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ آئس کریم کھا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے مما کی الماری میں بابا سے زیادہ آپ کی تصاویر دیکھی تھی۔ بابا کی تو ہوتی ہی نہیں تھی کبھی کوئی ان کی، مجھے بابا کی نظر آ جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے بابا کون ہیں، آپ ہیں یا المیر ہیں۔ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی تھی۔ میں نے کبھی مما سے پوچھا نہیں تھا۔ میں جب بابا کا سوال کرتی تو وہ مجھے خاموش کروا دیتی، بات بدل دیتی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اکثر راتوں کو ماما کو آپ کی تصویر پکڑ کے آپ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، اپنے باپ کا نام میں نے المیر سنا ہوا تھا، لیکن ہمدان مما کے لبوں پہ ہوتا تھا۔ کیا واقعی میں یہاں پر مما ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی، وہ لب بھیج گیا تھا۔ مما نے بھی پھر کسی سے شادی نہیں کی؟ آپ نے بھی کبھی شاید؟ واقعی میں آپ محبت کرتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہیں، بس انہوں نے بھی کسی کا انتخاب نہیں کیا۔ وہ اس کے پہلو میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ زندگی میں تیسری دفعہ ایک مرد کی، دوسری دفعہ ایک کی دلہن بن کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے۔ اس کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ زندگی کے کتنے سال وہ پیچھے چلی گئی تھی۔ کتنا مشکل فیصلہ تھا، سب کے فورس کرنے پر وہ آخر اس رشتے کے لیے مان گئی۔ آنکھیں بند کی تو اس نے گہری سانس لی۔ اسے سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ٹھاک غلط تھا، اس نے کس کے ساتھ بے وفائی کی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ قبول ہے کہہ چکی تھی۔ نکاح کے بعد ایک دفعہ پھر سے رخصت ہو کے اسی کے کمرے میں آ گئی، جس کے کمرے میں آنے کی اس نے خواب دیکھے، جس کے کمرے میں وہ بلا جھجک آ جاتی تھی، جس کے کمرے میں اس کی جان بستی تھی۔ وہی کمرہ تھا، بالکل ویسا تھا۔ وہ پورے کمرے کو دیکھنے لگی، سامنے وہی ہمدان کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اگلے لمحے کمرے کا دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آئی۔ آج وہ ایک میچور عورت تھی، کوئی بچی نہیں تھی، لیکن اس نے 16 سال کی عمر میں اس شخص سے محبت کی تھی، اور آج وہ اتنی ہی زندگی گزار کے آ گئی تھی۔ ہمدان اس کے سامنے بیٹھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آج بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہمدان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بہت تڑپایا ہے آپ نے مجھے، وہ عجیب جذب کے عالم میں بولتا اس کے قریب آیا تھا۔ اس کا دل مزید شدت سے دھڑکا، ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ محبوب کی قربت، تمہاری قربت کے لیے یہ شخص کتنا بےتاب ہوا۔ اسے محض تمہاری قربت چاہیے تھی، جسے تم نے انکار کیا تھا۔ میری انا کو ٹھیس پہنچائی، سب کچھ برباد کیا۔ ہاں تمہارا بھی قصور تھا، مجھے اس رات تم چاہیے تھی،
تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی شدت سے تمہاری طلب تھی۔ وہ طلب، اس طلب نے مجھے بہت ادھورا کیا، آدھا کر دیا۔ بہت مشکل تھا یار تمہارے بغیر رہنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے اپنے گلے سے لگاتا، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے ہر لمحہ تمہیں یاد کیا، تمہاری قربت کے لیے میں بہت تڑپا ہوں، تمہارے لمس کے لیے بہت تڑپا ہوں، تمہیں چھونے کو، تمہیں ہاتھ لگانے کو۔ اس کے ہاتھوں پہ بوسے دیتا ہوا دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ اپنائیت کا احساس دلانے لگا، بہت زیادہ۔ میرا دل بند ہوتا تھا، میرے دل کا مریض بن گیا تھا، تمہیں یاد کرتا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی اور وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے ہمدان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی چوڑیوں کی چھنک کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ ہمدان کے چہرے کو دیوانوں کی طرح بوسے دیتی، اس کی گال سے اپنی گال مس کرتی، شدت سے رونے لگی۔ آپ نے مجھے نکالا تھا اپنی زندگی سے، میں اس دن بھی آپ سے محبت کرتی تھی، میں نے مذاق کیا تھا آپ سے، آپ نے انا کا مسئلہ بنا کے مجھے نکال دیا۔ مکمل طور پہ وہ اس کی آغوش میں سمٹ گئی، اس کے سینے سے چپک گئی۔ مجھے چھوڑو گے نا؟ تمہاری جان لے لوں گی، اپنی بھی لے لوں گی۔ وہ آج بھی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ زندگی کتنی لمبی انہوں نے گزاری تھی، اور آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو قبول کر گئے۔